دماغ حاضر رکھیے آپ، ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سورہ نساء کی آیات 163، 164 اور 165 کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے چند باتیں ہمیں سمجھائی ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی بات وہی کہ اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کا دین ہمیشہ سے ایک رہا، آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہم آپ کو کر رہے ہیں یہ وحی ہم نوح کو کر چکے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کو یہی وحی دے چکے ہیں۔ اب وہ چاہے ابراہیم تھے، چاہے وہ اسماعیل تھے، چاہے وہ اسحاق تھے، چاہے وہ یعقوب تھے، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں تھیں۔ یہاں بھی دیکھیں آپ، جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے تو پہلی کڑی کس سے بتایا ہے؟ نوح علیہ السلام کو، چونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا سارا نبوی دور وہ پردے میں ہے، وہ صفحہ کرتاس پہ نہیں ہے، وہ نوک قلم پر نہیں ہے، وہ نسیم منسیہ ہے۔ دوسری بات اللہ نے کہی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بھائی بہت سارے رسول جن کو ہم نے وحی کی ان کے نام تمہیں بتا دیے، بہت سارے رسول وہ ہیں جن کو ہم نے وحی کی لیکن ان کے نام ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ پھر اللہ نے کہا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، چاہے تم رسولوں کے نام جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھو آدم سے لے کر محمد الرسول تک جتنے رسول آئے ہیں وہ مبشر اور منذر بن کر آئے تھے۔ مبشر کا مطلب کیا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے دیے ہوئے میٹھے کڑوے احکامات کو حلق سے نیچے اتار لیں انہیں جنت کی بشارت دی جائے، اور جو انبیاء علیہ السلام کے میٹھے کڑوے احکامات کو حلق سے نیچے اتارنے پر آمادہ نہ ہوں، انبیاء علیہ السلام انہیں وارن کریں، انہیں خبردار کریں اور انہیں عذاب قیامت سے ڈرا دیں۔ پھر اللہ نے کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ انبیاء جو بشیر اور نذیر بن کر آئے اس لیے تاکہ کسی انسان کے پاس خالق اور مالک کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ ہو، کسی انسان کے پاس اللہ کے مقابلے پر کوئی عذر نہ ہو۔ جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے انبیاء دو کام کرنے آئے تھے، نمبر ایک اتمام ہدایت، نمبر دو اتمام حجت۔ اتمام ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں جو کچھ پہلے سے بالاجمال موجود ہے انبیاء علیہ السلام اس کو تفصیل سے بیان کر دیں، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ یعنی انسان کی فطرت میں، بھائی کوئی انسان یہاں ایسا بیٹھا ہے جو پیدائشی طور پر خیر اور شر نہیں جانتا، سارے انسان آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پیدائشی طور پر جانتے ہیں خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ تو جو کچھ آپ کی فطرت میں پہلے سے بالاجمال موجود تھا انبیاء علیہ السلام اس کو تفصیل سے بیان کرنے آئے تھے، اس کی تشریح کرنے آئے تھے، اس کی توضیح کرنے آئے تھے۔ اور انسان جو کچھ ہمیشہ سے جانتا ہے انبیاء علیہ السلام اسے اس کی یاد دہانی کرانے آئے تھے، اس کی ریممبرنگ کے لیے آئے تھے، تو اتمام ہدایت کے لیے آئے۔ دوسرا کام نبیوں کا تھا اتمام حجت۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اتمام حجت انسانوں پر پہلے کر دی ہے۔ وہ کس طرح؟ علم و عقل کی شہادت آپ کو دی، علم و عقل کی شہادت کے بعد آپ خدا سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا جھوٹ بولنا غلط ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کسی کا حق پہ ڈاکہ نہیں مارا جاتا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا بڑوں کی تعظیم کی جاتی ہے نہیں کی جاتی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ چھوٹوں پر شفقت کا رویہ رکھا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا
کہ رشتوں کو بنا کے رکھا جاتا ہے، رشتوں کو جوڑ کر رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم و عقل کی شہادت پہلے انسانوں پر قائم کی، پھر مزید اللہ نے شہادت قائم کر دی نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کر کے۔ اب کوئی انسان خدا کے دربار میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا حق کیا تھا باطل کیا تھا، سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، کس راستے پہ چلنا تھا کس راستے پہ نہیں چلنا تھا۔ تو اتمام حجت کے لیے آئے تھے انبیاء علیہم السلام۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، اس کی آیات 130-31 کا مطالعہ کریں آپ۔ قیامت کا دن ہے، سارے انسان میدان میں کھڑے ہیں اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے انس اور جنس کی جماعت، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات پہنچا رہے تھے، جو تمہیں میری ہدایات پڑھ کے سنا رہے تھے، جو تمہیں قیامت سے خبردار کر رہے تھے؟ سارے انس اور جن کیا کہیں گے؟ شہیدنا، اللہ ہم گواہ ہیں ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے قیامت کے بارے میں ہمیں وارن کیا تھا، انہوں نے آپ کے احکامات بتا دیے تھے۔ تو نبی جو آتا ہے وہ اتمام ہدایت اور اتمام حجت کے لیے آتا ہے۔